لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فزائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صلوات پڑھ لے. ایک اور صلوات پڑھ لے بر محمد وآل محمد. حضرت گرامی قدر عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کا علم ہے کہ اس وقت آپ کے دیار میں، آپ کے موضع میں، آپ کی بستی میں عزائے امام حسین کے سلسلے سے شب بیداری برپا ہو رہی ہے اور اس کی یہ ابتدائی اور افتتاحی مجلس ہے. بہرحال اس مناسبت سے عنوان ذہن میں کچھ اور تھا، مگر ظاہر صاحب کی نظامت نے عنوان تبدیل کرا دیا. میں نے آپ حضرات کے جناب میں ایک اور صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد. ایک اور صلوات پڑھ لیں بر محمد وآل محمد. میں نے آپ حضرات کی جناب میں اس وقت اس مجلس کے لیے دامن قرآن سے جس آیے کریمہ کو، جس ٹکڑے کو آپ حضرات کی جناب میں شرف تلاوت بنایا ہے، وہ کائنات اسلام کا وہ مشہور ترین جملہ ہے کہ جس پر پورا عالم اسلام، پورا کا پورا عالم اسلام ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہی ایک ٹکڑا پورے اسلام کی عکاسی کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کسی مذہب کو لفظ دین کے تاج سے آراستہ کیا گیا ہے تو وہ اسلام ہے. پتہ نہیں ترجمہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں. اللہ کے نزدیک اگر کسی دھرم کو، کسی مذہب کو دین
کہا جا سکتا ہے تو وہ اسلام ہے۔ گویا یوں کہا جائے کہ اللہ کے نزدیک دین ہی اسلام ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ تمام عالم اسلام بیٹھا ہوا ہے، الحمدللہ۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کا دین سلامت رہے، آپ کا ایمان سلامت رہے۔ دیکھیں قرآن مجید کا ترجمہ ہے، اکثر ہم لوگ غلطی کرتے ہیں اور غلط فہمیوں کی وجہ سے ہوتی ہے، کہہ دیتے اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس کا لفظ اتنا غلط ہے کہ اس کا مطلب اللہ کو کچھ اور بھی پسند ہے، یہ زیادہ پسند ہے۔ سامنے کی بات ہے، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ اس لیے کہ اسلام کی رعنائیت کے لیے یہی کیا کم ہے کہ اس کی چادر کو سجانے کے لیے 1,24,000 نبیوں کو گلبوٹا بنایا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ نے اس دین کی نشر و اشاعت کے لیے سلسلے کو منقطع نہ ہونے دیا۔ نرنتر لگاتار مسلسل انبیاء کرام آتے رہے، تبلیغ دین ہوتی رہی، ترویج دین ہوتی رہی۔ مگر عزیزان گرامی، دین کا آتے رہنا اور ہے، ترویج ہوتے رہنا اور ہے، پھیلتے رہنا اور ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جڑے رہیے گا۔ دین کے لیے سلسلہ نبوت کا ہوتے رہنا اور ہے، انبیاء کا ایک کے بعد دیگرے آتے رہنا اور ہے، دین کو پھیلاتے جانا اور ہے، مگر دین کی تکمیل ہو جانا اور ہے۔ اور کر رہے ہیں اب عزیزان گرامی، الحمدللہ اس وقت ہمارے سامنے تمام سنی شیعہ اہل ایمان صاحبان ظرف بیٹھے ہیں۔ ایک جملہ عرض کروں، دیکھیں پہلا جملہ تمام نوجوانوں کے لیے، ینگسٹرز کے لیے، یاد رکھیے کہ دین الگ شے کا نام ہے، مذہب الگ شے کا نام ہے۔ پہلا جملہ، مذہب اور ہے، دین اور ہے۔ مذہب کہتے ہیں اپنے اپنے نظریے کو، مذہب کہتے ہیں الگ الگ جادے کو، مذہب کہتے ہیں اپنے اپنے افکار کو، مذہب کہتے ہیں الگ الگ تنظیموں کو، مذہب کہتے ہیں الگ الگ سبھیتاؤں کو، مذہب کہتے ہیں الگ الگ تہذیبوں کو، مذہب کہتے ہیں الگ الگ راستے کو۔ اب جملہ خدمت میں عرض ہے کہ جو الگ الگ راستے ہوں وہ مذہب ہے، لیکن جو ایک مکمل منزل ہو وہ دین ہے۔ اور کر رہے ہیں لہذا کائنات میں مذاہب بہت ہیں، دھرم بہت ہیں، مگر دین ایک ہے۔ توجہ، دین ایک ہے۔ مذاہب بہت ہیں مگر دین ایک ہے۔ فکریں بہت ہیں، افکار بہت ہیں، جادے بہت ہیں، راستے بہت ہیں، مگر دین ایک ہے۔ اب الگ الگ بکھرے ہوئے راستوں کا نام مذہب۔ آپ کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے، ان کا مذہب اور ہے۔ گویا فکریں الگ ہیں، جادے الگ ہیں، راستے الگ ہیں، تو یہ مذاہب کی شکل ہے۔ مگر دین وہ ہے جو منزل معینہ ہو، منزل مستقلہ ہو، اسے کہتے دین۔ تو مذاہب اور ہیں، راستے اور ہیں، منزل ایک ہے۔ اب آپ کی خدمت میں عرض کروں، الحمدللہ کائنات جہان میں مذاہب تو بہت ملے مگر دین ایک ملا۔ توجہ، دین ایک ملا۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں آتا کہ دین کسی خاص منزل کا نام ہے تو آپ نظر اٹھائیے، آپ کو کائنات میں نہ جانے کتنے فرقے ملیں گے کہ ان کا مذہب اور کہتا ہے، 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 مگر دین ایک منزل کا نام ہے، منزل کا نام۔ بھائی ساری دنیا اگر دیکھو تو تلاش دین میں دوڑ رہی ہے۔ سب کا مذہب الگ ہے، سب کے جادے الگ ہیں، سب کے راستے الگ ہیں، مگر تلاش کس کی جاری ہے؟ دین کی تلاش ہے کہ دین مل جائے،
دین مل جائے، دین مل جائے۔ ارے ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ دین کی طرف۔ آپ کہاں؟ دین کی طرف۔ آپ کہاں؟ دین کی طرف۔ تو سب اپنے اپنے مذاہب پر ڈھونڈ رہے دین، کسی کو دین مل ہی نہیں رہا تھا۔ تو میں نے ایک بہت بڑی شخصیت کے سامنے سالوے ادب طے کیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہ سرکار آپ فتح دے دے کہ دین کہاں ہے؟ خواجہ اجمیری نے کہا دین حضرت حسین۔ اور کیا؟ دین حسین ہے، حسین، اس لیے کہ حسین اس ذات گرامی کا نام ہے کہ جہاں آپ کو مکمل دین نظر آئے گا، پیغمبر کا دین۔ غور کیا آپ نے؟ تو عزیزان گرامی یہ دین ہے کیا کہ جسے اللہ نے سنوارا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کرام کا مسلسل سفر رہا ہے اور یہ دین ترقی کے زینے طے کرتا گیا ہے۔ اب اگر آپ سب جڑے تو میں اشارے میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیں جو دین ہمارا ہے اسے ہم کہتے ہیں دین اسلام۔ اس اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے آئے ہیں 1,24,000 انبیاء، مگر اس اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس اسلام نے جو 1,24,000 انبیاء کے ذریعے سے میسج بھیجا تو کبھی ایسا نہ ہوا کہ ان کا میسج اور ہو، ان کا میسج اور ہو۔ ہر ایک کا میسج ایک ہے، لہٰذا اب جس کو بھی دین سے لگاؤ ہے اس کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اختلاف ہمارا دین نہیں سکھاتا، ہمارا دین اتحاد سکھاتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ لہٰذا میسج ایک، پیغام ایک، سارے انبیاء کرام کا۔ اب اگر آپ یہاں سے جڑے ہیں تو بات ذرا سے جلدی آگے کر لوں۔ عزیزان گرامی سب کے پیغامات ایک، سب کے میسیجز ایک، سب کی باتیں ایک، سب کا مشن ایک، سب نے آ کے یہی کہا اللہ کو ایک مانو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ ایک کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس میں نہ کوئی مذہب کی قید، نہ عقیدے کی قید، نہ شریعت کی قید، کچھ بھی نہیں۔ سب مانتے ہیں کہ اس دین کا پیغام ایک تھا کہ اللہ کی وحدانیت پر عقیدہ رکھنا۔ متوجہ ہے یہاں تک؟ اب عزیزان گرامی اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ جو وحدانیت کے قائل نہیں ہیں ان کے لیے یہ لفظ تبرہ ہے۔ غور تو فرما لیں آپ۔ ہاں آپ کے لیے یہ لفظ اتنا مفید لفظ ہے، اتنا کامیاب ترین لفظ ہے، اتنا پارسا لفظ ہے کہ بہتر آپ کو لگ رہا ہے اللہ ایک، لیکن جو وحدانیت کے قائل نہیں ان کے لیے یہ لفظ تبرہ ہے، ان کے لیے تو نشتر ہے، ان کے لیے تو خنجر ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب کفرستان میں پیغمبر نے الوہیت کا علم اٹھایا تو پیغمبر کی ذات کے کوئی اور دشمن نہ ہوئے، وہ دشمن ہو گئے کہ جو ایک خدا کے قائل نہیں تھے۔ متوجہ ہیں؟ آج وہ زمانہ ہے کہ دنیا کہتی اسلام ایسا دین ہو، ایسا دین ہو، ایسا دین ہو، ایسا دین۔ انہیں آ کے پہلے اسلام کی آئیڈیالوجی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مذہب اسلام امن کا مذہب ہے، ایکتا کا مذہب ہے، اکھنڈتا کا مذہب ہے، تہذیب کا مذہب ہے، پیار کا مذہب ہے، ورع کا مذہب ہے، پاک دامنی کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، یونٹی کا مذہب ہے، یونٹی کا مذہب ہے، اتحاد کا مذہب ہے، اخوت کا مذہب ہے، پاک دامنی کا مذہب ہے۔ ارے دنیا والوں اسلام پہ منہ کھولنے سے پہلے اتنا یاد رکھو کہ اسلام تعمیر کاری کا مذہب ہے، تخریب کاری کا مذہب نہیں ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلام نے آ کے کسی پہ اٹیک نہیں کیا، اسلام نے اپنی باتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ تسلیم کریں تو بہتر ہے، نہ کریں تو آپ کا دین آپ کے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ دیکھیں قرآن ہے آپ کے سامنے، لکم دینکم ولی دین۔ عزیزان گرامی اب آپ سوچیں یہ ہے مذہب اسلام اور یہ ہے دین اسلام کہ جس کی سرشت کا عالم یہ تھا کہ اللہ نے 1,00,000 پیغمبروں سے اسے سوارا۔ مگر عزیزان گرامی تمام سنی شیعہ بھائیوں کے سامنے آج ایک نتیجہ آپ کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اصل میں آج جب زمانہ ہمارے اسلام کو پڑھتا ہے اور اسلام پہ کچھ لکھتا ہے
تو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سب کے پاس فیس بک ہے، سب کے پاس اپنے سوشل پلیٹ فارم ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی تنظیمیں ہیں، سب کے پاس اپنے لیٹر پیڈ ہیں، جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے لکھ دیا۔ لیکن میں ہر لکھنے والے سے کہتا ہوں بھائی صرف اتنا کام کرو کہ ایک دفعہ اسلام پہ کچھ لکھنے سے پہلے اسلام دیکھ لو۔ دیکھیں محبت کا پیغام ہے سب کے لیے، ایک دفعہ اسلام پہ کچھ بولنے سے پہلے، کچھ کمنٹس کرنے سے پہلے اسلام دیکھ لو، اس لیے کہ جو تم کو اسلام تمہیں ملا ہے وہ بکے ہوئے قلم سے ملا ہے، ہمیں جو اسلام ملا ہے وہ قرآن کی منظم آیتوں میں ملا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ تو ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں میڈیا نہیں بکا تھا، لوگ نہیں بکے تھے، لہٰذا اسلام کی شکلیں ہر دور میں بگاڑی گئی۔ اب ایک جملہ میرے ساتھ اگر آپ جڑے ہیں تو تمام سنی شیعہ بھائیوں کی نظر کرتا ہوں۔ دیکھیں تقریباً 2013-14 کی بات ہے، 13 کی بات ہے، میں بی ایڈ کر رہا تھا، میرا سبجیکٹ ہندی SST تھا، میرٹھ میں میرا انسٹیٹیوٹ تھا، تو وہاں پریئر سے پہلے لیکچر ہوتا تھا کہ صاحب آپ کچھ بولیے، آپ کچھ بولیے۔ الحمدللہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم نے اسلام پہ بولا۔ 250 لڑکوں میں صرف 3 بچے مسلم تھے۔ اب آپ سنیے، ہم نے جو اسلام پہ بولا، چونکہ 2007 میں ہم ایک تقریر میں شامل تھے گجرات میں، وہ آستھا چینل اور سنسکار چینل پہ لائیو ہو رہا تھا، اس میں مرحوم مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب بھی قبلہ تشریف فرما تھے، اور وہی انہی کا جملہ یہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، موراری باپو بھی جی تھے۔ عزیزان گرامی، اصل میں دنیا کو ہمیں بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا نے جو اسلام پڑھا ہے وہ بہروپیوں کی کتاب سے۔ کاش یہ جملہ پہنچے، میں تمام سنی شیعوں سے گزارش کر رہا ہوں اس جملے کو شیئر کریے گا۔ دنیا جہان نے جو اسلام پڑھا ہے وہ بہروپیوں کی کتاب سے پڑھا ہے، ہم اپنا اسلام تمہیں قرآن سے دکھائیں گے۔ لہذا گزارش ہے کہ اسلام پہ بھونکنے سے پہلے قرآن شریف پڑھیے، پھر تمہیں پتا چلے گا جس اسلام کو تم برا بھلا کہہ رہے تھے وہ تو امن کا مذہب ہے، وہ تو محبت کا مذہب ہے، اخوت کا مذہب ہے، یونٹی کا مذہب ہے، بھائی چارگی کا مذہب ہے، سلامتی کا مذہب ہے، خلوص کا مذہب ہے، ورع کا مذہب ہے، پاک دامنی کا مذہب ہے۔ اب عزیزان گرامی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں، اب سارے جوان میرے ساتھ رہیں۔ دیکھیں اصل میں اسلام کے ساتھ سب سے بڑی بددیانتی یہ ہوئی کہ اسلام کے اصلی چہرے کو وقت فروش لوگوں نے بدل دیا، اور ضمیر فروش افراد نے اس کی حیت بگاڑ دی، لہذا نقشہ خراب ہو گیا۔ آج دنیا دیکھتی تو کہتی ہاں اسلام ایسا مذہب، اسلام ویسا مذہب، کیا شراب پینا اسلام میں روا ہے؟ کیا جوئے کھیلنا اسلام میں جائز ہے؟ کیا کسی کا مال غصب کرنا اسلام سکھاتا ہے؟ کیا کسی کے سر پہ تلوار چلانا اسلام سکھاتا ہے؟ کیا مسجدوں میں بم مارنا اسلام سکھاتا ہے؟ کیا کسی صحرا کو، کیا کسی گلشن کو صحرا میں بدل دینا یہ اسلام سکھاتا ہے؟ کہ ہرگز نہیں، کہ آج بنام اسلام یہ ہو رہا ہے۔ پکڑا جاتا ہے تو چہرے سے مسلمان، لباس سے مسلمان، داڑھی سے مسلمان۔ تو میں ساری دنیا کو بتا رہا ہوں آپ مسلمان پہ نہ جائیے، کیونکہ یہ جو پکڑے جا رہے ہیں انہیں پتا ہے کہ پکڑے جائیں گے تو بدنام اسلام ہوگا۔ اس کا مطلب یہ طے ہے کہ یہ انسانیت کے دشمن بعد میں ہے، اسلام کے دشمن پہلے۔ غور کر رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ اب ہمارے مذہب کی حقیقت آپ 2 جملے میں سن لیں۔ چونکہ اسلام کے ساتھ ماضی زمانے میں جو دشواری پیش آئی ہے وہ آپ سن لیں کہ اسلام کے چہرے کو مسخ کیا گیا، چہرہ بدل دیا گیا۔ اب آپ سنیں جو باتیں میں نے وہاں کہی۔ عزیزان گرامی، میں ایک مثال دوں اور بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوئی ہے، سن لیں آپ۔ عزیزان گرامی، جب ہم میرٹھ میں تھے تو بہت سے لڑکوں نے خواہش ظاہر کی کہ صاحب ہم لوگ گنگوتری چلتے ہیں گنگا اشنان کرنے۔ پوچھا گیا کیا آپ بھی چلیں گے؟ سنیے گا غور سے، کیا آپ بھی چلیں گے؟ تو میں نے کہا بھائی آپ کو گنگوتری جانا مبارک ہو، اشنان کرنا مبارک ہو، ہم ٹھہرے یو پی کے لوگ، تو ہمارے یہاں شہر شہر گنگا جی آئی ہیں،
ہم جب چاہیں گے کانپور میں غوطہ لگا لیں گے، جب چاہیں گے الہ آباد میں ڈبکی لگا لیں گے، جب چاہیں گے بنارس میں اسنان کر لیں گے، اس لیے کہ ہمارے یہاں شہروں شہروں گنگا جی کا گزر ہوا ہے۔ تو آپ جائیے وہاں غوطہ لگانے۔ تو وہ ہمارے تمام ہندو دوستوں نے کہا بھائی ان شہروں میں غوطہ لگانا اور ہے، گنگوتری میں ڈبکی لگانا اور ہے۔ میں نے اپنے ہندو بھائیوں سے کہا بھیا پانی ایک ہے، ندی ایک ہے، روانی ایک ہے، تو آخر فرق کیوں ہے کہ آپ سمجھے نہیں؟ گنگوتری وہ مقام ہے جہاں سے گنگا جی شروع ہوئی ہے۔ آپ وہاں جاؤ گے تو پانی پاک ہے، صاف ہے، شفاف ہے، عمدہ ہے، تازہ ہے، شیریں ہے، بہترین ہے، دل بخش ہے، پرانہ ہے، ایسا ہے کہ اگر بیمار پی لے تو شفا مل جائے گی۔ میں نے کہا ہمارے کانپور میں، تو کہنے لگے صاحب وہاں تو بالکل الٹا ہے کہ اچھا والا پی لے تو بیمار ہو جائے۔ میں نے کیوں؟ کیا گنگا جی نے اثر کھو دیا؟ کہ گنگا جی نے کچھ نہیں بگاڑا ہے، یہ دنیا والوں نے بگاڑا۔ چونکہ اب یو پی پہنچتے پہنچتے اس گنگا جی میں بڑے بڑے کارخانوں کے، بڑی بڑی چمنیوں کے، بڑی بڑی رائس ملوں کے، بڑی بڑی ملوں کے، اس میں گندے پانی لا لا کے ملا دیے گئے، جس سے اس کی رنگت بھی بدل گئی، اس کا مزہ بھی بدل گیا، اس کا ذائقہ بھی بدل گیا، اس کا اثر بھی بدل گیا۔ لہذا بھائی صاحب وہاں نہانا اور ہے، یہاں اسنان کرنا اور ہے۔ ہمیں وہی موقع مل گیا، ہم نے 250 ہندو دوستوں کے بیچ میں جملہ کہہ دیا کہ بھائی صاحب آپ ہمارے اسلام پر کمنٹس نہ کریے گا، جو حال آپ کی گنگا کا ہوا ہے وہی ہمارا اسلام۔ غور کر رہے ہیں؟ جو حال آپ کی گنگا کا ہوا ہے وہی ہمارے اسلام کا ہوا۔ کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا جب محمد صاحب لے کے آئے تھے یہ دین محمد کا دین تھا، محبت کا دین تھا، پاکیزگی کا دین تھا، امن کا دین تھا، ورا کا دین تھا، یونٹی کا دین تھا، اتحاد کا دین تھا، بھائی چارگی کا دین تھا، پاسداری کا دین تھا، یونٹی کا دین تھا، ہیومنٹی کا دین تھا، انسانیت کا دین تھا۔ مگر کیا کیجئے گا، رسالت کی آگ بند ہوتے ہی تخت و تاج کے حریصوں نے، تخت و تاج کے حریصوں نے اس کا چہرہ بدل دیا۔ لہٰذا میں ساری کائنات سے کہہ رہا ہوں دنیا والوں، اسلام پڑھنے کے لیے پاپی مسلمانوں کو نہ دیکھو، محمد کا دامن دیکھ لو۔ ایک بلند ترین درود پڑھ دے بر محمد۔ صلی اللہ اچھا میرے ساتھ نعرہ لگائے مل کے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ عنایت کر دیں۔ اللہم صلی اللہ محسوس کیا اپنے عزیزان گرامی، میں دنیا والوں سے، اپنے تمام ہندو بھائی اگر ہمیں سننے، شیئر کریے آپ اس بات کو کہ اگر آپ کو پلیز للہ اسلام پہ کچھ کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے، کچھ بولنا ہے، کچھ کمنٹس کرنا ہے، تو للہ ان مسلمانوں کو دیکھ کر، ہمارے چریتروں کو دیکھ کے اسلام نہ پڑھو، محمد کے کردار کو دیکھو، اسلام سمجھ میں آئے گا۔ اس لیے کہ تم ہم جیسے مسلمان کو دیکھو گے تو ساری کائنات کا پاپ ہمارے اندر۔ جوا مسلمان کھیلے، محمد منع کر کے گئے تھے، شراب محمد منع کر کے گئے تھے، مسلمان پیے، سرکار منع کر کے گئے تھے بھائی ہو بھائی کا حق سمجھنا۔ غور کر رہے آپ؟ اے بھیا پیغام ہے، سرکار کہہ کے گئے تھے نا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ ارے مسلمان تو دور کی بات، ہم سگے بھائی کے لیے بھائی نہیں، ہم نے اس کا حق پامال کیا، ہم نے اس کا مال چھین لیا، ہم نے اس کی زمین ہڑپ لی، ہم نے اس کا گھر لکھوا لیا۔ عزیزان گرامی، اس کا مطلب جو گزشتہ دور کے تخت کے حریص تھے، آج بھی ایسی شخصیتیں موجود ہیں، گھر گھر موجود ہیں۔ تو اب آپ مجھے بتائیے جب ان داغی مسلمانوں کا کردار
دنیا دیکھے گی تو کہے گی اچھا جوئے کھیل رہے، اسلام کہتا ہوگا جوا کھیلو۔ شراب پی رہے ہو، اسلام کہتا ہوگا شراب پیو۔ بھائی ہو کہ بھائی کا حق مار رہے ہو، اسلام کہتا ہوگا حق مارو۔ غور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی؟ لہٰذا خدا کی قسم وہ پیغام عام ہونا چاہیے۔ میں ہر تقریر میں محرم کی نوجوان لڑکوں سے کہتا ہوں، اور جب 12 ربیع الاول کو اہل سنت کو خطاب کرتا ہوں تو اپنے سنی بھائی نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، غم حسین میں تمہاری آمد یا عشق رسول میں تمہارا سفر تمہارے کردار کی ضمانت ہوتا ہے۔ لہٰذا روڈ پہ گاڑیاں اڑا کے نہ بتاؤ کہ ہم محمد کے دیوانے ہیں، کردار کی شمع ایسا روشن کرو کہ جو دیکھے کہہ دے محمد کا دیوانہ آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ اللہ یا رسول اللہ، صلی علی محمد۔ دیکھیں پیغام کے لیے ایک جملہ کہنا ضروری تھا، بڑی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن آپ مجھے کہہ سکتے ہیں بھئیہ یہ سچائی نہیں تو کیا؟ آپ بتائیے آج دنیا اگر مسلمان کو دیکھ کے اسلام سمجھے گی تو اسلام کا نقشہ بدل جائے گا۔ لہٰذا ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے بھائی آپ کو اسلام سمجھنا ہے، داغی مسلمانوں کا دامن نہ دیکھو، پاکیزہ پیغمبر کا دامن دیکھو۔ آؤ ہم تمہیں اسلام اس سے ملواتے ہیں کہ جس نے اسلام کا حقیقی آئینہ پیش کیا۔ اور سن لے کائنات کے سارے ہندو ہمارے وہ بھی بھائی ہیں، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے پیغمبر نے اعلانیہ طور پر ملت اسلامیہ کو پیغام دے کے کہا کہ دیکھو پڑوسیوں کا خیال رکھنا، لیکن کہیں یہ نہیں کہا کہ پڑوسی مسلمان ہو تو خیال رکھنا، ہندو ہو تو خیال نہ رکھنا۔ کہیں ملا آپ کو سنی شیعہ کسی کے کوئی حدیث ملی کہ پیغمبر نے یہ کہا مسلمان ہو تو ہی خیال رکھنا، ہندو پڑوسی ہو تو خیال نہ رکھنا؟ نہ۔ غور کیا آپ نے؟ اس کا مطلب آپ سمجھے کہ محمد کا کردار دیکھو، یہ ذات پات رنگ نسل بھید بھاؤ سے اٹھ کے ہے۔ ایک حدیث آپ نے سنی کہا پڑوسیوں کا خیال رکھو، کہیں ہے کہیں بریکٹ لگائے، کہیں سرکار نے سیشن کیا ہے کہ صاحب اگر مسلم ہو تبھی خیال کرنا؟ جی نہیں، کہہ دیا پڑوسی کا خیال، تو پڑوسی ہمارا مسلم ہو تو بھی خیال کے لائق اور غیر مسلم ہو تو بھی خیال کے لائق۔ ہمارا اسلام سنسکار سمجھا رہا ہے، تہذیب بتا رہا ہے، طریقت دے رہا ہے، سمجھا رہا ہے کہ دیکھو طرز زندگی کیسا ہونا چاہیے۔ میاں آپ مجھے بتاؤ جو کوڑا پھینکتی تھی کیا کلمہ پڑھ کے پھینکتی تھی؟ لیکن جب کردار کی شمع روشن ہوئی ہے تو اس شمع کے آگے پروانہ بن کے ٹوٹ پڑی، اور تب تک نہ بجھی وہ شمع جب تک اس نے محمد سے کلمہ نہ پڑھ لیا۔ تو یہ ہے ہمارا اسلام، اس کی پاکیزگی کا اندازہ تو لگاؤ، اس کی ندرت تو دیکھو، اس کی آرائش تو دیکھو، کتنا منظم دین ہے۔ تو ایک حدیث میں اپنے ہندو بھائیوں تک پہنچا رہا ہوں، سنیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر نے کہا پڑوسی کا خیال رکھو، پڑوسی ہمارے ہندو بھی ہو تو بھی پڑوسی ہے۔ دوسری حدیث سن لیں آپ، میرے سرکار نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، شاید آپ کو بڑے بڑے کتابوں میں ایسے جملے نہ ملے، شلوک تو مل جائیں گے، ایسی حدیث نہ ملے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا حب الوطن نصف الایمان، وطن کی محبت آدھا ایمان ہے۔ آپ مجھے بتائیے خالی ایک مسلمان ہی ملے ہیں کہ جن پہ فتوے لگا دو، تہمت لگا دو، الزام لگا دو کہ دیش دروہی ہے؟ اے بھیا دیش دروہی لفظ تمہارے حافظے کے قالب میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت سے محمد نے کہا تھا کہ یاد رکھنا حقیقتاً مسلمان وہ ہے جو ملک کا وفادار ہو، غدار نہ ہو۔ غور کیا آپ نے؟ تو آپ محسوس کریے یہ ملک سے وفاداری یہ ہمارے نبی نے سکھائی ہے، پیغمبر نے بتائی ہے، حدیث موجود ہے،
ہے کسی کے پاس انکار کرنے کی بات؟ پڑوسی کا خیال رکھو، حدیث میں، حدیث کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا فقرہ، پیغمبر کہہ دے تو ہر مسلمان پہ واجب ہے اس پہ عمل کرو، یہ سب کے یہاں ہے۔ اس کا مطلب اگر پیغمبر پڑوسی بتائے تو واجب ہے ہمارے لیے پڑوسی کا دھیان۔ اگر پیغمبر کہہ دے ملک سے وفاداری تو خدا کی قسم ملک سے وفاداری آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، تمام شیعان علی بیٹھے ہیں اور موالیان علی بھی بیٹھے ہیں، علی کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک فقرہ کہنے کا دل چہرہ ہے، قربان جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہو جائے حضور کے قدموں میں لپٹی ہوئی نالین کی خاک کے ذروں پر، میرے ماں باپ قربان ہو جائے کہ حضور کا جب نظر کرم ہم پہ ہوا تو انہوں نے ہمیں آدھا ایمان نہیں دیا، ارے کہا ملک سے وفاداری کرو، یہ آدھا ایمان ہے، اور دامن علی دے کے پورا ایمان۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ غور کیا؟ معلوم ہوا وطن سے محبت آدھا ایمان، علی کی محبت کل ایمان۔ عزیزان گرامی، تو علی کا لقب ہے کل ایمان۔ بس بات تمام کر رہا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے اور پڑھنا مجھے کچھ اور تھا، لیکن بہرحال موقع ایسا ہوا، نظامت ایسی ہوئی کہ میں نے کہا اسی جملے پر دو چار فقرے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں۔ تو میرے نوجوان بھائیوں، سنی شیعہ بھائیوں، الحمدللہ دیکھیں یہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کو دیکھ کے اگنور کرتے، نہ، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے سوچتے ہیں، سوچ کے پوچھتے ہیں یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنی ایکٹیویٹیز سے باخبر رہیے، اپنے اعمال افعال سے باخبر رہیے، کیونکہ لوگ سوچتے ہیں کہ آخر یہ کون ہے، کیوں انہوں نے رسول رسول کی رٹ لگائی ہے، کیوں انہوں نے علی علی کا نعرہ لگایا ہے، کیوں یہ حسین حسین کر رہے ہیں۔ تو جب زمانہ سوچے گا کہ آخر رسول کون تھے تو پھر وہ پوچھے گا کون تھے، تب اسے پتا چلے گا اچھا رسول یہ تھے، کہ کیا تھے، کہ مانوتا کے دیوتا تھے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، انسانیت کے رہنما تھے۔ اس لیے بھائی صاحب اللہ نے باقاعدہ قرآن میں رسول سے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تم کو بھیجا ہی نہیں مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ سنی کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، شیعہ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ نہ، اما وہ سب چھوڑو، مسلمان کے لیے لکھا ہے کہ محمد کو مسلمان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا؟ جی نہیں، اگر مسلمان لفظ ہوتا کہ خالی مسلمان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں تو خدا کی قسم قرآن کی ایک تائیت پہ حرف آ جاتا۔ اس نے تو مردم خیز باتیں کی ہے، اس نے تو انسانیت کی جلا بخشی ہے، اس نے تو انسانیت کا چراغ جلایا ہے۔ اللہ نے کہا محمد ہم نے تمہیں ایک خطے کے لیے نہیں بھیجا، ہم نے تمہیں عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اب سمجھ میں آیا کہ محمد صرف اور صرف رحمت المسلمین نہیں ہے، رحمت للعالمین ہے، جو کائنات انسانیت کے لیے رحمت بن جائے وہ محمد ہے۔ عزیزان گرامی، وہی محمد جب دنیا سے جانے لگا تو اس نے کائنات کو کیا اعلیٰ ظرفی کے ساتھ، نظر کرم کے ساتھ حدیث دی، اور کہا دیکھو اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ عزیزان گرامی، یقیناً آپ اہل بیت کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو سب کے سب محمد ہیں۔ ہاں اگر کسی کو تحقیق کے آئینے پر اور ریسرچ کے اعتبار سے اہل بیت کو سمجھنا ہے تو رکھو ادھر پہلے محمد کو اور رکھ دو ادھر سارے محمد کو۔ اب پوچھو کہ ان کے اخلاق جیسا ہے کہ نہیں، ان کا کردار ان کے کردار جیسا ہے کہ نہیں، ان کی سرشت ان کے سرشت جیسی ہے کہ نہیں، ان کی تینت جیسی ہے کہ نہیں،
ان کے فضائل جیسے ہیں کہ نہیں، ان کے کمالات جیسے ہیں کہ نہیں، ان کے معجزات جیسے ہیں کہ نہیں، ان کے اخلاق جیسے ہیں کہ نہیں۔ اگر نظر آ جائیں تو سمجھ جانا سب کے سب محمد ہے، اگر نہ نظر آئے تو چھوڑ دو حدیث۔ لیکن عزیزو، جو کمال ایک محمد کا نظر آیا وہی سارے محمد کا نظر آیا۔ پہلے محمد سے پوچھا گیا سرکار آپ کے آنے کی وجہ، کہتے بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے درمیان اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے یہاں اخلاق کی خانہ پوری کر دوں۔ پتہ چلا سرکار معلم اخلاق بن کے آئے ہیں، کائنات کو تہذیب اخلاق سکھانے آئے ہیں۔ اب عزیزان گرامی وہ اخلاق ڈھونڈو، عالم اسلام میں کسی پرسنالٹی میں وہ اخلاق نظر آئے تو بتاؤ۔ ہم نے بہت جد و جہد کی، کوئی مل جائے، مگر جسے سرکار نے محمد بتایا، ہم نے دیکھا کہ محمد کا بڑا نواسا، مباہلے کا بڑا بیٹا، اس کا عالم یہ تھا کہ امام حسن کی گلی میں مرد شامی آیا، علی کو گالیاں دے رہا تھا۔ امام حسن گھر سے باہر نکل کے پوچھتے ہیں بھوکے ہو؟ کہتا جی سرکار۔ پیاسے ہو؟ جی۔ مسافر ہو؟ جی سرکار۔ تو امام نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آؤ میرا گھر حاضر ہے، بھوکے ہو تو کھانا کھاؤ، پیاسے ہو تو پانی پیو، مسافر ہو تو آرام کرو، جتنے دن قیام ہے قیام کرو، جاؤ تو سواری ہم سے لے لو، جانے کا ارادہ ہو تو توشہ سفر ہم دیں۔ تاریخ کہتی ہے بابا کو گالیاں دینے والا حسن کے گھر ٹھہر گیا، 3 دن میں نہ معلوم اس نے کیسا کردار دیکھا۔ سنیے گا جملہ، سنیے گا، کیسا کردار دیکھا۔ کل شہادت کی تاریخ گزری نہ دونوں معصوم کی، کیسا کردار دیکھا۔ جب جانے لگا تو امام نے سواری دی، توشہ سفر دیا۔ جیسے ہی سواری آگے بڑھی وہ پوچھتا ہے حضرت ایک بات بتائیے، 3 دن سے آپ کا مہمان ہوں، اتنا امپریس ہوا ہوں کہ دل چاہتا ہے آپ کا تعارف پوچھ لوں، آپ ہیں کون؟ امام نے مسکرا کے کہا گزشتہ 3 دن پہلے تک جس کے باپ کی شان میں توہین آمیز کلمے کہہ رہا تھا، میں اسی علی کا بیٹا حسن ہوں۔ قدموں پہ گر گیا، سنیے گا، قدموں پہ گر گیا۔ جب قدموں پہ گرا حضرت نے اٹھایا، کہا کوئی بات نہیں، کہ مولا معاف کر دیجئے۔ اب سنیے اس کا جملہ سنیے، کہتا سرکار شام میں نجس لقموں نے میرے دماغ پر اتنا اثر کر دیا تھا کہ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا معاذ اللہ کائنات میں سب سے برے آپ کے بابا ہیں، لیکن آج آپ کے کردار نے اتنا بتا دیا کہ جس کے بیٹے کا کردار اتنا عالی ہو اس کے باپ کی تربیت کتنی نرالی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد غور کریں۔ لہذا سنیے گا، اگر بچے اچھے ہوتے ہیں تو اس کا اثر اور اس کا رزلٹ ماں باپ کو جاتا ہے، ان کی تربیت کو جاتا ہے، ان کی نگہداشت کو جاتا ہے، ان کی تہذیب کو جاتا ہے کہ کیا بچوں کو سکھایا۔ چونکہ کل شہادت کی تاریخ گزری دونوں رسول کی اور مولا امام حسن کی، اس لیے ایک جملہ ملتا جلتا۔ تو جو اخلاق ایک محمد کا وہ سارے محمد کا، جو معجزہ ایک محمد کا وہ سارے محمد کا۔ بس آخری بات سنیں، اسباب رحمت سمیٹوں، وقت کافی لے رہا ہوں۔ آخری بات، سارے شیعہ سنی الحمدللہ امام حسن کو ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں۔ اب سنیے ایک جملہ، تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک منجم تھا ستارہ سناش، ستاروں کی چال کا اسے علم تھا۔ ایک دن صحرا میں کھڑا آسمان دیکھ رہا تھا، اس کا کہنا ہے کہ 1000 سال میں ستارے کی وہ موقعیت آتی ہے کہ جس ایک لمحے میں اگر جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے۔ لہذا منجم دیکھ رہا تھا، جیسے ہی ستارے شناس نے دیکھا کہ وہ وقت ہونے والا ہے، لہذا دیکھتے دیکھتے اس نے ستارے کو کہا اے دیوار سونے کی ہو جا۔ دیوار سونے کی ہو گئی۔
اتنے میں یہ خوش تھا کہ میں نے یہ لمحہ پا لیا، میری زندگی میں وہ 1000 سال کا حصہ آیا کہ جس میں میں نے دیوار سونے کی کر لی۔ اتنے میں اس نے دیکھا دیوار پھر مٹی کی ہو گئی، لرزہ اندام ہوا، پیچھے دیکھا تو کیا دیکھا؟ امامہ تشریف فرما جلوہ افروز امام حسن۔ غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہتا سرکار 1000 سال میں ستاروں کی مدت میں وہ لمحہ آتا ہے کہ جس ایک لمحے میں آدمی جو چاہے وہ کر لیتا ہے، آپ نے تو میرے سارے ارمان پھیکے کر دیے۔ آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں نے تو سونے کی بنائی تھی، امام نے کہا میں نے مٹی کی کر دیا۔ کہا آپ نے تو میرا امتحان لے لیا، یہ لمحہ اب زندگی میں کبھی میری نہیں آئے گا، یہ لمحہ گزر گیا، اب کون 1000 سال جیے گا، اب کون دیوار سونے کی کرے گا؟ امام نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ تو ہے جو ستارے کا محتاج ہے، وہ ہم ہے جو ستارہ جب چاہے چوکھٹ پہ بلا لے۔ کہتا کیا مطلب؟ امام نے کہا دیکھ ستارے کی طرف، یہ کہہ کے حسن نے انگلیوں کا اشارہ کیا، ادھر ستارے نے جگہ بدلی، ادھر دیوار سونے کی ہو گئی۔ امام نے کہا پھر دیکھ، پھر امام نے اشارہ کیا، ادھر ستارے نے حرکت لی، ادھر دیوار پھر بدل گئی۔ تعجب خیز نظروں سے کہتا سرکار ہم نے تو اپنے علم میں، علم نجوم میں یہی پڑھا ہے کہ 1000 سال میں وہ مختصر سی مدت آتی ہے کہ جب لفظ کن کہہ کے شے بنا دو۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا تم وہ ہو جو 1000 سال کے محتاج ہو۔ نہیں غور کر رہے ہیں بھیا؟ تم وہ ہو کہ جو وقت کے محتاج ہو، ہم وہ ہیں کہ وقت ہمارا محتاج۔ امام نے شے بدلی، چیز بدلی، اشارے کیے، فوراً چینج ہو گیا۔ اب سنیے جملہ سنیے، اسی لیے میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں یہ کس کی ادائیں ہیں، کس کا انداز ہے، کس کی انگلیاں ہیں؟ کہ حسن کی۔ کہ کون حسن؟ کہ وہی حسن پڑوائے مباہلہ جو مباہلے میں نبوت کا بیٹا بن کے گیا، وہی حسن جو چادر تطہیر میں پیغمبر کے ساتھ رہا، جو مباہلے کی صف میں انگشت رسالت پکڑ کے گیا۔ ارے سب چھوڑ دو میاں، حسن وہ حسن ہے کہ اگر تاریخ علماء کی باقاعدہ لکھا ہے، خلیفہ دویم سے بھی روایت ہے کہ اگر صحابی نبی کی پرچھائی پہ قدم رکھ دے تو توہین رسالت ہے، سب کا عقیدہ ہے۔ کہا میرا نبی، ان کی پرچھائی پہ بھی قدم پڑنا توہین رسالت۔ لیکن عزیزان گرامی حسن ہے کون؟ کہ صاحب پرچھائی پہ صحابی قدم رکھے تو توہین، مگر حسن وہ ہے جسے رسالت خود دوش بسوار۔ سب نے لکھا، سب نے مانا، کیا نہیں مسلمانوں کی تاریخ میں؟ کوئی صحابی کہتا سرکار شانے دکھ جائیں گے ہمیں دے دے، یہ کیسی سواری ہے، یہ کتنی اچھی سواری ہے۔ کسی نے کہا کتنی اچھی سواری ہے؟ حضور نے کہا یہ دیکھ سوار کتنا اچھا ہے۔ عزیزان گرامی تو یہ سب کی تاریخ میں الحمدللہ، بس ذرا سا غور کرنے کی بات ہے۔ عزیزان گرامی اب سنو آخری جملہ۔ حسن نے کیا کیا؟ کہ ادھر اشارہ کیا، ستارے نے حیت بدلی، جگہ بدلی۔ اب سمجھ میں آیا کہ محمد نے کیا کہا؟ جو پہلا محمد وہی سارے محمد۔ تو حسن اشارہ کرے تو ستارہ بدل جائے، اور محمد اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد۔ بس عزیزان گرامی اسباب رحمت سمیٹ دیا، گفتگو تمام ہو گئی۔ تو جو یہ اشارے کرے وہاں سے فوراً چینجز ہو جائے، تبدیلی آ جائے۔ اب سمجھے کہ اہل بیت نبوت کی شان ہی یہ ہے کہ یہ ایکشن زمین پہ لیتے ہیں، ری ایکشن آسمان میں ہوتا ہے۔ بڑا پیغمبر تھا، اگر وہ ہمارے پاس سے دور ہو جائے تو یہ ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ غم کا مقام ہے۔ جو ابر بکرا تھا، جو کریم ابن کریم تھا، کہ جس نے ہمارے اندر انسانیت کی بوباس پیدا کر دی، جس نے ہم کو تہذیب سے ماورا کیا، جس نے ہم کو سنجیدگی اور سلاست اور ہر طرح کے شعور بخش دیے، وہ محمد ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ مگر عزیزو ایک جملہ حقیقی ہے مگر چبھتا ہے،
پتہ ہے کسی کا بھی باپ دنیا سے جائے تو بیٹی غم مناتی ہے۔ اللہ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے۔ آپ کے بھی گھروں میں بیٹیاں ہوں گی، کسی کا بھی باپ مر جائے تو بیٹی جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ مگر عزیزو، ایک بیٹی مصطفیٰ کو بھی تھی جس کا نام فاطمہ تھا، باپ کے جنازے پر 3 دن تک روتی رہی۔ میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ کبھی اس پر ریسرچ کریے گا، پوچھئے گا لوگوں سے، تحقیق کریے گا۔ فاطمہ کے زار زار رونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابھی 2.5 مہینے پہلے میرے بابا نے جب آخری حج کیا تھا تو اس آخری حج میں 1.25 لاکھ حاجی جمع ہوئے تھے۔ آج میرے بابا کا جنازہ اٹھ رہا ہے تو 11 آدمی کے علاوہ 12واں نہیں۔ سوچیں آپ، غیر مسلم جب محمد کی سیرت کو پڑھیں گے تو سوچیں گے جس محمد نے کائنات کو سب کچھ دے دیا، اس محمد کے جنازے کی تنہائی یہ تھی، غربت یہ تھی۔ فاطمہ اپنے بابا کے جنازے پر تنہائی کا مرثیہ پڑھ رہی تھی۔ عزیزان گرامی، خدا کی قسم میں کیسے لفظیں کہوں، وہی فاطمہ اپنے بابا کے بعد دعائی دیتی ملی ہے، بابا تمہارے بعد وقت نے ہم پر ایسی چڑھائی کی ہے کہ اے بابا، جس دہلیز پر تم سلام کرتے تھے اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ بابا، جس بیٹی کے احترام میں تم کھڑے ہوتے تھے اسے در و دیوار کے درمیان پیس ڈالا گیا۔ اے بابا، میرا محسن مار ڈالا گیا۔ عزیزان گرامی، سوچے کہ جس اہل بیت کی اتنی عظمت تھی کہ حدیث ثقلین میں اس کا ذکر ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اطرتی کا لفظ ہے۔ سوچو اطرت رسالت کے ساتھ کیا کیا نہ ہوا۔ عزیزان گرامی، بعد رسول فاطمہ کو مار دیا گیا۔ فاطمہ کے بعد سن 40 کا رمضان آیا تو فاطمہ کے شوہر علی کو زہر آلود ضربت لگائی گئی۔ لیکن جب سن 50 ہجری آئی ہے، خدا کی قسم کل کی جو تاریخ گزری ہے اس تاریخ میں امام حسن کو زہر دیا گیا۔ میں نے کل 2-3 مجلسیں پڑھی، وہاں میں نے یہی ذکر کیا کہ روایتیں کہتی جو زہر منگایا گیا تھا وہ روم کا تھا۔ اس کے لیے لکھا یہ تھا کہ ایسا سخت زہر تھا کہ اگر وہ زہر سمندر میں ڈال دیا جاتا تو مچھلیاں تڑپ تڑپ کے مر کے باہر آ جاتی۔ وہ زہر امام حسن کو دیا گیا۔ آپ سوچیں کیا بگاڑا تھا کسی کا فاطمہ کے لال نے، لیکن نہیں عزادارو، حسن کو زہر دیا گیا۔ بستر پہ میرا مولا تڑپ رہا تھا، 3 برس کا قاسم قریب میں موجود تھا۔ حسن نے رو کے کہا میرے لال دوڑ کے جا میری بہن زینب کو بلا دے۔ اے جوانوں، اہتمام کیے ہو نا حسین کے لیے، آؤ میں تمہیں تاریخ بتاؤں۔ کہتے جا دوڑ کے جا میری بہن زینب کو بلا دے۔ عزیزان گرامی، شہزادی زینب کو بلانے جب قاسم جانے لگے، بابا کیا کہوں گا؟ حسن نے رو کے ایک فقرہ کہا تجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میرے قریب آ۔ قاسم قریب آئے، حسن نے آستینیں پلٹ دی، گریبان چاک کر دیا، کہا میرے لال اسی صورت میں زینب کی دہلیز میں چلے جانا، زینب سمجھ جائے گی، خود دوڑ کے آئے گی۔ جیسے یتیم کی نشانی بنا کے بھیجا، زینب کی جیسے نظر پڑی تڑپ کے کہا اللہ میرے بھیا کی خیر۔ دوڑتی ہوئی بہن آئی ہے، بھائی کو خون کی قے ہوئی۔ زینب نے تشت بڑھایا، حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گرتے رہے۔ اے نوجوانوں، آپ کے بھی گھروں میں بہنیں ہوں گی، اللہ کبھی آپ کو وہ غربت کے نہ دن دکھائے جو حسین پہ گزر گئے، جو حسن پہ گزر گئے۔ عزیزان گرامی، لو اسباب رحمت سمیٹ رہا ہوں، گفتگو تمام کر رہا ہوں۔ اب تک میں نے مصائب بہت آہستہ سے پڑھا ہے، لیکن ایک فقرہ پڑھ کے تابوت چونکہ آنے ہیں 18 بنی ہاشم کے، بس وہیں سے میں فقرہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ سنو، تاریخ کہتی امام حسن کا جنازہ، امام حسین نے غسل دیا، جنازہ تیار ہوا۔ جب جنازہ لے کے رسول کے قبرستان میں جانے لگے تو 300 تیر انداز کھڑے تھے، آواز آ رہی تھی دیکھو ہم جنازہ دفن ہونے نہ دیں گے۔ اے عزادارو، اسی اثنا میں امام حسن کے جنازے پر تیر برسائے گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں تاریخ سے، لوگ ہمیں بتائیں کیا بگاڑا تھا حسن نے؟ کسی جنازے پہ تیر برسانا؟
یہ کہاں کی انسانیت تھی؟ مگر فاطمہ کے لال کے جنازے پہ تیر برسائے گئے اور اتنے تیر چلے ہیں کہ حسین کی آواز آئی یہ جنازہ دفن کے قابل نہیں رہا، یہ جنازہ واپس گھر لے چلو۔ عزادارو لو امام حسن کا جنازہ گھر چلا۔ ایک جملہ پڑھوں، یہ کائنات انسانیت کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے قبرستان کے لیے گیا تو مگر قبرستان نہ رہا، واپس گھر آیا۔ ارے جیسے ہی گھر آ رہا تھا، نوجوانوں کبھی کسی گھر میں باہر سے آئی ہوئی میت کو دیکھو کیا عالم ہوتا ہے۔ ارے حسن کے جنازے کے استقبال میں بہنیں کھڑی ہو گئی، حسن کا جنازہ رکھا گیا، ایک طرف سے دوڑ کے زینب، ایک طرف سے کلثوم آئی، ایک تیر زینب کھینچتی، ایک تیر کلثوم نکالتی، کہتی جاتی ہائے میرا غریب بھیا، ارے نانا کے شہر مدینے میں میرا بھائی تیروں سے چھلنی کیا گیا، میں کہوں گا زینب یہ مدینہ ہے، ابھی حسن کے جنازے پہ تیر لگے ہیں، اے زینب 10 سال بعد کربلا آنا، وہاں حسین کا جنازہ ہوگا، تیروں پہ معلق ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ لو عزادارو آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، سب بستہ ہو جاؤ، اس لیے کہ آپ کی نظروں کے سامنے 18 بنی ہاشم کے تابوت آ رہے ہیں۔ میں بالکل وقت نہیں لے رہا ہوں، جلدی جلدی تابوت آپ کی نظروں کے سامنے آئیں گے، آپ تابوت کو پرسہ دے دیجئے گا۔ لو عزادارو آپ کی نظروں کے ساتھ کتاب کربلا کے وہ 2 چھوٹے چھوٹے یتیموں کے تابوت لائے جا رہے ہیں کہ ایک محمد ابن مسلم ہے، ایک عبداللہ ابن مسلم ہے۔ یہ 2 وہ بچے ہیں کہ جو جناب مسلم کے بیٹے تھے، دونوں نے امام حسین سے اذن وغا لیا، میدان کربلا میں جنگ کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ جناب مسلم کے بچوں کے بعد 4 تابوت اور آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، یہ اولاد عقیل ہے۔ ارے اس میں کوئی عبداللہ ابن عقیل ہے، کوئی جعفر ابن عقیل ہے، کوئی محمد ابن عقیل ہے، کوئی موسیٰ ابن عقیل ہے۔ عزیزان گرامی یہ عقیل کے بیٹے ہیں، مگر اس میں 3 وہ تابوت ہیں جو امام کے بھائیوں کے تابوت ہیں۔ ایک تابوت وہ ہے جو امام کے بھتیجے کا تابوت ہے، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ ابن عقیل، اور عبداللہ ابن عقیل کے بعد محمد بن سعید بن عقیل، اور ان کے بعد جعفر ابن عقیل۔ مگر عزیزو 3 تو حسین کے بھائیوں کا تابوت ہے اور ایک حسین کے بھتیجے یعنی محمد بن سعید بن عقیل کا تابوت۔ عزیزان گرامی بس ایک لمحے کے لیے میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کے نظروں کے سامنے سے 6 تابوت گزر گئے مگر میں نے آپ کا 2 منٹ بھی نہ لیا۔ عزیزو 6 تابوت کا نظروں سے گزرنا اور ہے، فاطمہ کے لال کا اپنے ہاتھوں پہ اٹھانا اور ہے۔ کبھی لاش رکھی کبھی رو دیے، اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے، اے عزادارو اولاد عقیل کا ماتم ہو چکا۔ لو 4 جنازے تمہاری نظروں کے سامنے اور آ رہے ہیں، سنو گے کس کی شبیہ تابوت آ رہی ہے؟ یہ اولاد علی کے تابوت آ رہے ہیں۔ ایک عبداللہ ابن علی ہے، ایک جعفر ابن علی ہے، ایک موسیٰ ابن علی ہے، کوئی عمران بن علی ہے۔ عزیزان گرامی فقرہ پڑھوں، یہ خالی علی کے بیٹے نہیں ہیں، ان میں سے عباس کے بھائیوں کا بھی تابوت ہے۔ اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے۔ عزادارو یہ اولاد علی کا تابوت ہے، عثمان بن علی کا تابوت، جعفر بن علی کا تابوت، محمد ابن علی کا تابوت، موسیٰ ابن علی کا تابوت۔ ان تابوت کی زیارت آپ کر چکے۔ عزیزو اب ایک فقرہ اور سن لو کہ 10 جنازے تمہاری نظروں کے سامنے سے گزر گئے مگر عزیزو تم نے صرف آنکھیں اٹھائیں، زیارت کی، ہاتھ اٹھایا، بوسہ لے لیا، اتنا ہی تو کیا ہے۔ آؤ میں تمہیں کربلا میں حسین کی غربت دکھاؤں، جہاں فاطمہ کا لال ایک جنازہ لا کے خیمے میں رکھتا تھا کہ دوسرے کی آواز آتی مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ ارے حسین بھائیوں کے جنازے کو اٹھاتے تھے، رو رو کے کہتے تھے میرے بھائیوں تم نے حسین کو تنہا
छोड़ दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, 10 जनाजों की शबी तुम्हारी नजरों के सामने से गुजर गई। अब एक फिक्रा पढ़ूं, लेकिन 10 जनाजों में मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि इस जनाजे पर रोइएगा, लेकिन अब 2 ताबूत तुम्हारी नजरों के सामने आ रहे हैं। ये उन गरीबों के ताबूत है जिसके लिए मैं आपसे कहता हूँ इन पर रोइएगा जरूर, क्योंकि ये उन गरीबों के ताबूत है कि जिन पर इनकी माँ नहीं रोई। समझ गए ना? औनो मोहम्मद के ताबूत आ रहे हैं। अरे यही औनो मोहम्मद थे जिन्हें ज़ैनब ने इज़्ने वेगा दिलाया, मगर जब बच्चे मैदान करबला में गिरे, एक तरफ से अब्बास दौड़े, एक तरफ से हुसैन दौड़े। हाशमी शेर रो रो के कह रहे थे, मामू जान अम्मा से कहिएगा हम लड़ते लड़ते फुरात तक आ गए, मगर हमने पानी न पिया। घोड़े से गिर के ओनो मोहम्मद ने दी सदा, मामू मदद को पहुंचो, निकलता है दम मेरा। आवाज़े दर्द जैसे ही शबीर ने सुनी, आवाज़े दर्द जैसे ही शबीर ने सुनी। बच्चों के सिमत दौड़े शहंशाह करबला, मामू मदद को पहुंचो, निकलता है दम मेरा। कब्जा किया था दोनों ने नहरे फरात पर, कब्जा किया था दोनों ने नहरे फरात पर, लेकिन किसी ने थोड़ा भी पानी नहीं पिया। मामू मदद को पहुंचो, निकलता है दम मेरा। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, आपकी नज़रों के सामने से ज़ैनब के यतीम, ज़ैनब के बेकस बच्चों के जनाजे गुजरे हैं कि जिन पर अली की बेटी रोई नहीं। रिवायतों का फ़िक्रा है कि शहज़ादी ज़ैनब के बच्चों के ताबूत, उनके जनाजे जब ख़ैमे में आए हैं तो रिवायत कहती बीबियों में कोहराम बरपा था। शहज़ादी के लिए कोई बीबी कहती अरे कोई जाओ ज़ैनब को बुला लाओ, कह दो उनके बच्चे आए हैं। बीबियाँ समझ गई माँ आएगी तो क़यामत का गिरिया होगा, क्योंकि बीबियों को पता था अल्लाह ने ज़ैनब को 2 ही बेटे दिए हैं और दोनों करबला में मार दिए गए। अली की बेटी आएगी तो क़यामत होगी। मगर अज़ादारों, अली की बेटी आई और उनका जनाजा एक तरफ किया, मोहम्मद का जनाजा एक तरफ किया, सजदे में सर रख के कहा मेरे अल्लाह ज़ैनब की कुर्बानी कबूल हो। ए अज़ादारों, अली की बेटी की जागीर करबला में उजड़ गई और मोहम्मद मार दिए गए। मैं बिल्कुल वक्त नहीं ले रहा हूँ अज़ादारों, लो ज़ैनब के लाडलों का मातम हो गया। एक फ़िक्रा कहूँ दिल लरस जाएगा। अब तक आपने 2 ताबूत देखे थे, लो अब 2 ताबूत और आएंगे, मगर ये ताबूत यतीमों के ताबूत है। ये हसन की निशानी आ रही है। एक अब्दुल्ला इब्ने हसन है जो वक्त शहादत हुसैन जालिम ने तमाचा मारा और ज़मीन पे गिरे, हुसैन के सामने बेटा ज़िबा हो गया। और एक ताबूत हज़रत कासिम इब्ने हसन का है। अरे जनाब कासिम के लिए एक फ़िक्रा ही पढ़ देना काफ़ी है कि इमाम हुसैन से इजाज़त लेके करबला में आए, मगर अल्लामा अज़हर हसन ज़ैदी कहते हैं ये वो कासिम है कि जो करबला में कासिम बन के गया था, मगर जब हुसैन लेने पहुंचे तो कासिम तकसीम हो गए। अरे लाश के टुकड़े सहराए करबला में बिखरे हुए थे, हुसैन ने दामने बा समेटा। अब जो जनाजा
جنازہ اٹھایا تو جنازہ جنازے کی صورت میں نہ تھا، گٹری کی شکل میں حسین اپنا قاسم لیے چلے، فوج میں شادیانے بجے، مادر خیمہ پہ آئی، باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسا لاشا میرے بچے کی بارات آتی۔ زبان سے ہو بیان غربت حسن کے لال کی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی میت حسن کے لال کی، دیکھی کے قاسم کے ٹکڑے سوچتے ہیں شاہدین، کس طرح اٹھے گیا میت حسن کے لال کی، سونپ کے قاسم کے ٹکڑے شہ نے فروا سے یہ کہا، مار ڈالے گی مجھے فرقت حسن کے لال کی۔ جزاک اللہ۔ عزادارو، اولاد حسن کا ماتم ہو گیا، اولاد زینب کے تابوت کی زیارت ہو گئی، اولاد مسلم کو رو چکے، اولاد عقیل کی زیارت ہو گئی، اولاد علی کے تابوت آپ کے نظروں سے جا چکے۔ عزیزو، ابھی تک فقط تابوت آتے تھے، مگر اب جو آئے گا وہ تابوت تنہا نہیں آئے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ آپ کی باغ بہاری سلامت رکھے، آپ کے بھائیوں کو آباد رکھے، جن کے بھائی جن کا ساتھ چھوڑ گئے ہیں، خدا ان کو جوار معصوم میں جگہ عنایت کرے۔ یہ ایک بھائی یہ درد سمجھ سکتا ہے کہ بھائی کا کھو جانا کتنا بڑا دکھ، کتنی بڑی اذیت ہے۔ آؤ میں تمہیں وہ دکھ کی گھڑی سناؤں جب حسین کے دل پر اتنا بڑا صدمہ پہنچا تھا کہ جب کانوں میں ایک آواز آئی، آقا میرا سلام قبول کیجئے۔ روایتوں کا فقرہ ہے، حسین زمین کربلا پہ گر گئے، اب جو اٹھے تو حسین سے اٹھا نہ گیا، کمر تھام لیا۔ ایک فقرہ کہا، الان انکسر ظہری، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ عزاداروں، اب جو دوڑ کے عباس کے جنازے پہ پہنچے، دیکھا آنکھیں بند ہیں، ایک آنکھ میں خون بھرا ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے۔ عباس سے ایک آنکھ کا تیر نکالا، دوسرے آنکھ کا خون صاف کیا کہ عباس تیرا بھیا آگے آنکھیں کھول۔ منہ پہ منہ رکھ دیے حسین نے۔ فقرے پڑھوں، بھائی کہا اور لاش سے لپٹے شہ والا، ہوٹھوں کو ملا، ہوٹھوں پہ منہ پیار سے چوما، رو رو کے کہا آنکھ تو کھولو میرے شہدا، کچھ باتیں کرو ہم سے، کہو دل کی تمنا ہے یہ میرے سامنے کیا ہوتا ہے بھائی؟ ارے تم مرتے ہو، شبیر تمہیں روتا ہے بھائی۔ اے عزادارو، عباس کا عالم آ رہا ہے، بڑھ کے لپٹ جانا، دعائیں کر لینا۔ ارے حسین کی زیارت عباس نے کی، مگر حسین نے ایک فقرہ کا، عباس تیرے ارمان پورے ہو گئے۔ اے عباس، میری بھی ایک تمنا ہے۔ کہتے آقا وہ کیا؟ کہ ایک دفعہ بھائی کہہ دے۔ ارے عباس کے لب ہلے، آواز آئی بھیا، روح پرواز کر گئی۔ اکبر نے علم اٹھایا، عباس کا علم خیمے میں پہنچا، بیویوں میں شور و غل برپا ہو گیا،
सकीना आलम से लिपट गई। ए चचा, पानी का शिकवा न करोगे, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो आलम के साथ साथ गरीब का ताबूत भी आ रहा है। यही वजह है 1 साल की कैद के बाद जब अली की बेटी आई है करबला अपने भैया का चेहलम करने, तो हुसैन की कब्र पर रोने के बाद फिक्रा का अब्बास सज्जाद, मेरे अब्बास की खबर कहा, आइए फुफी अम्मा मेरे साथ चले। थोड़ी देर इमामत के पीछे पीछे चली, इमाम के कदम रुके। ज़ैनब ने कहा अब्बास की खबर कहाँ है? कभी दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा। रो के कहती सज्जाद मैं समझ गई मेरे गाजी की कब्र नहीं बन सकी ना, सज्जाद मेरे अब्बास का जनाजा नहीं हो सका ना। रो के सज्जाद ने कहा फुफी अम्मा यही अब्बास की कब्र है। अब जो छोटी सी लहर देखी दिल भर आया। ए सज्जाद, मेरा भैया तवीलुल क़ामत था, ये मेरे अब्बास की कब्र छोटी क्यों है? कहे फुफी अम्मा चचा की शहादत के बाद लाश पर इतने घोड़े दौड़ाए गए, मुझे जितना अब्बास मुयस्सर हुआ। ए चचा, मैंने चचा के जनाजे को यही दफन किया। अरे बहन भाई की कब्र से लिपट गई। अब्बास उठो, ज़ैनब आई है। कैद में जब भी सुना लफ्ज़ रिदा ज़ैनब ने, अरे तुमको तुमको अब्बास बहुत याद किया ज़ैनब ने। कैद में जब भी सुना अपने परचम के फरेरे में छुपा लो मेरा सर, अपने परचम के फरेरे में छुपा लो मेरा सर। दिल ही दिल में ये कई बार कहा ज़ैनब ने। कैद में जब भी सुना। जज़ाकल्लाह। अज़ादारो, मौला अब्बास के ताबूत की ज़ियारत कर ली। मैं बिल्कुल वक्त नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अंजुमने भी हैं, रात भर आप हजरात सीना ज़नी करेंगे, नौहे खानी होगी। अजीज़ो लो, इतने ताबूत की ज़ियारत हो गई, 15 ताबूत की ज़ियारत हो गई। अब पता है जिसके मरने से हुसैन की कमर टूटी थी ना, अब उस हुसैन की बीनाई पे हर्फ आ रहा है। समझे जुमला? 18 बरस की कमाई 57 बरस के ज़ईफ़ बाप के सामने करी, बाबा अब तो जाने दो। हुसैन ने वही फिक्रा कहा, उससे कहो जिसने तुम्हें पाला है। अज़ादारो, नहीं पढ़ता मैं तफसील। जब ज़ैनब ने हाँ कह दी, लैला ने हाँ कह दी, हुसैन हाँ नहीं कह पा रहे हैं। मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, अल्लाह तुम्हारे जवानों को आबाद रखे। हुसैन बस अकबर को कैसे रुखसत करते, अम्माम रसूल सर से उतारा, अकबर के सर पे रखा, दोष से रदा उतारी, अकबर के सर पर दोष पे डाली और रो के का खुदारा गवार है ना, मेरा अकबर जा रहा है, मेरी 18 बरस की कमाई जा रही है। मगर अज़ादारों कैसे फिक्रा पढ़ूं। जब अकबर मैदान में आए, खुदा की लानत हो इन पर, उसने छिपकर ऐसा नेज़ा सीने पे मारा कि सीना टूटता गया, कलेजे में नेज़े की अनी पैवस्त हो गई। अकबर की आवाज आई, बाबा मेरा सलाम। हुसैन ज़मीने करबला पे गिरे। रिवायत कहती 12 मरतबा गरीब गिरा है, 12 मरतबा हुसैन उठे हैं, मगर जब 13वीं मरतबा गिरे तो हुसैन से उठा न गया। बेदर बर लाशे पे सर, जानू बजानू रसीद। हुसैन अकबर की मैयत पर घुटनियों के बल मेरे लाल कहा हो, आवाज दो अकबर। अब जो करीब
پہنچے اکبر نے سینہ چھپا لیا، ایڑیاں رگڑ رہے تھے، کہتے کیا ہو گیا میرے لال، کیا ہو گیا میرے لال؟ کہتے بابا مجھے کچھ نہیں ہوا، ادھر ہے شہ کو خیال اکبر، ادھر ہے اکبر کو فکر بابا، یہ زخم جھک جھک کے دیکھتے ہیں، وہ درد باتوں میں ڈالتے ہیں، بابا مجھے کچھ نہیں ہوا۔ حسین کہتے کچھ نہیں ہوا تو ہاتھ سینے پہ کیوں ہے؟ کہ بابا سینے میں نیزہ۔ حسین نے آستین سمیٹی، اکبر کے زخم میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی علی کو پکڑ کے جو کھینچا، ساتھ میں کلیجہ، زمین کربلا ہلی، اکبر کی آواز، بابا منہ پھیر لو بابا۔ ہلا کی شان آئے کہتی تھی مولی اکبر، سحر کا وقت ہے دے دو اذان علی اکبر، پھوپھی نے پالا ہے جھولا، جھولا کے لال تمہیں، پھوپھی نے پالا ہے جھولا، جھولا کے لال تمہیں، اب ان کے شانوں میں ہے ریسما علی اکبر، ہلا کی شان آئے کہتی جو مجھ سے پوچھے گی صغرا، کہاں گئے بھائی، کہاں سے لائے گی تم کو یہ ماں علی اکبر۔ عزاداروں، آپ نے شہزادے حضرت علی اکبر کے مسائل سن لیے، بین سن لیے، بس عزیزو اب ایک گہوارہ ہے اور غریب کا تابوت ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ عزیزو کربلا پہ زار زار رونے والوں، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ ہاں میرے ساتھ دعا کریے گا، پروردگار تجھے رباب کے اصغر کا واسطہ، ہماری جو بہنیں بے اولاد ہیں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کر۔ نوجوانوں، مومنوں، کائنات میں حضرت علی اصغر کی شہادت وہ ہے کہ جس پہ دنیا لرز جاتی ہے، جب بھی دنیا سنتی ہے کہ رسول کا نواسہ حسین کربلا میں ایک قطرہ پانی مانگ رہا تھا، اپنا بچہ دکھا دکھا کے کہہ رہا تھا ظالموں اگر تمہاری نظر میں میں کچھ خطاوار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے تھوڑا سا پانی دے دو۔ آواز آ رہی تھی حسین اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی ایک قطرہ نہ دیں گے۔ غریب نے اپنا شیر خوار بچہ زمین پہ لٹا دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو اس کے بہانے میں پی لوں گا، تو لو اسے جلتی زمین پہ لٹائے دیتا ہوں، تم اپنے ہاتھوں سے آ کے اسے پانی پلا دو۔ کوئی نہ آگے بڑھا۔ حسین نے مڑ کے دیکھا تو اصغر ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ نوجوانوں، ماہی بے آب سمجھتے ہو؟ جیسے بن پانی کی مچھلی، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، مگر جب جان نکلنے لگتی ہے تو ننھا سا دہن کبھی کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے۔ حسین نے اصغر کو دیکھا تو ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے۔ جلدی سے حسین نے اپنا اصغر اٹھایا۔ اب اصغر ننھا سا منہ کبھی کھولتے ہیں کبھی بند کرتے ہیں۔ اسی اسنا میں ایک آواز آئی، اینا ہرملا اختا کلام الحسین۔ اب جو ہرملا نے تیر چلایا، تیر کو لوح علی اصغر پہ لگا۔ فانقلب الصبی علی ید الامام، بچہ باپ کے ہاتھوں میں پلٹ گیا۔ ارے چلو میں خون لیا،
आसमान ने इनकार, जमीन ने मना किया। गरीब ने असगर का खून चेहरे पे मला, मदीने का रुख करके कहा नाना तेरी उम्मत ने हुसैन को इतना गरीब कर दिया कि असगर का खून नाक आज हुसैन के चेहरे पे है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लो अज़ादारों, असगर का गहवारा आपकी नजरों के सामने से गुजर रहा है। बस एक फिक्रा कहना चाहता हूँ। रिवायत कहती हुसैन कल यही जनाजा लेके खैमे की तरफ चले, मगर 7 कदम आगे 7 कदम पीछे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रे। एक फिक्रा पढ़ दूँ, मेरे एक दोस्त हैं वो नकल करते हैं, उन्होंने पढ़ा है कि ईरान में एक तालिब इल्म थे, एक आलिम दीन थे जो हिंदुस्तान के थे, मगर वहाँ तालीम हासिल कर रहे थे, अपनी फैमिली के साथ रहते थे। लेकिन अजीज़ों, एक दिन उनकी अहलिया घर पे थी, ये क्लास में थे, इनके पास फ़ोन आया कि हमारा बच्चा नामालूम क्या हो गया है कि बोलता नहीं। भाई इन्होंने किताबें वहीं बंद की, दौड़ते हुए घर पहुँचे तो क्या देखा, तन्हा माँ बच्चे को लिए हुए खड़ी है, मगर बच्चा कुछ बोल नहीं रहा है। इन्होंने माँ को समझाया परेशान ना हो, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हुआ है, हम अभी डॉक्टर के यहाँ से आते हैं, हमारा बच्चा ठीक है। मगर जब वो आलिम अपने बच्चे को लिए हुए डॉक्टर के यहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा आपने देर कर दी, आपका बच्चा मर गया। वो आलिम दीन कहते परदेश की ज़िंदगी में न पूछो, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। नन्हे से बच्चे का अपने हाथों में जनाजा लिए हुए मैं हॉस्पिटल में ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद जब शऊर को बेदार हुआ, मैंने दोस्तों को बुलाया, बस मेरे एक ही बात थी कि मैं इसकी माँ को क्या जवाब दूंगा। अजीज़ों, जब सारे दोस्त हौसला दे के लेके गए तो वो कहते जब मैं अपने घर की दहलीज पे पहुंचा तो मेरे कदम नहीं बढ़ रहे थे, मुझे साख्ता करबला का हुसैन याद आया। असगर का जनाजा लिए हुए कभी 7 दफा आगे कभी पीछे, रुबाब से कहा था पानी पिला के लाऊंगा, मगर जालिमों ने तीरे से शोभा रोके का रुबाब, तेरा बच्चा सैराब हो गया। तो नजर आएगा असगर ना मिलेगा। अब सारी खुदाई में, अब सारी खुदाई में असगर ना मिलेगा, असगर ना मिलेगा। ढाएंगे नहीं हम पे अभी और कयामत, ढूंढेंगे शकी दश्त में बेशीर की तुरबात। अरे शोहदा के सरों में जा, शोहदा के सरों में जा, असगर ना मिलेगा, असगर ना मिलेगा। जज़ाकल्लाह। अज़ादारों, बस लिए मसाइब ख़त्म हो गए, सिलसिले ताबूत ख़त्म हो गया, बस आखिरी ताबूत है, गरीब का ताबूत है। जितने भी सुन्नी शिया अज़ादार मोमिनीन आए हैं, मैं सबकी खिदमत में एक फ़िक्रा कहना चाहता हूँ कि हमारे रसूल की दी हुई शरीयत का यही कानून है कि अगर किसी मुसलमान का जनाजा उठे तो उसके जनाजे में दौड़ पड़ो, उसे कांधा दिया करो। अजीज़ों, जिसके घर की शरीयत ये समझा के गई हो, उस घर के निवासी का आलम यह था कि जनाजा पड़ा हुआ था, कोई गुस्ल देने वाला न था, कफन पिलाने वाला न था, जनाजा उठाने वाला न था। हाँ, बेटा था, मगर हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, कमर में लंगर था, गले में तोके खारदार था। ए मोमिनो, रो रहे हो फातिमा के लाल पर?
बीबी ज़हरा तुम्हारे आंसुओं को अपने रुमाल में जगा दे। हसनैन का नाना तुम्हारी दुआएं कबूल करे। नौजवानों, आओ मैं उस गरीब की गुर्बत दिखाऊं जब सब मारे गए, असहाब मार दिए गए, अंसार मार दिए गए, गोद के पाले कुर्बान हो गए। जब कासिम पामाल हो चुका, आओ मैं मोहम्मद के सर कट गए, अब्बास के 10 बुरीदा हुए, अकबर के सीने में बर्छी का फल लगा, असगर के गले में तीरे से शोभा लगा। आज़ादारों, फिर वो गरीब खेमे में आके बहनों से कहता है, मेरी बहनों तुम पर गरीब भाई का सलाम। अल्लाह अकबर। जवानों, तुम्हारे भी घरों में बहनें होंगी। अल्लाह हमारी सारी मुसलमान बहनों का पर्दा सलामत रखे। मैं कैसे तुम्हें बताऊँ, सोचो दश्त के आलम में जालिमों के नरगे में हुसैन की बहनें हैं। हुसैन कह रहा है, बहन तुम पा आखिरी सलाम, तुम पा आखिरी सलाम, तुम पा आखिरी सलाम। बहनों ने तड़प के भैया को हल्के में लिया, भैया एक लम्हे को खड़े हो जाओ, हम बहनें तुम्हारा दीदार आखिर कर ले। हुसैन हल्के में आए, थोड़ी देर बाद हल्के से बाहर निकले। चाहने वाली बहन ने गले में बाहें डाली, भैया हमें किस पे छोड़ चले। आवाज दी ज़ैनब खुदा हाफिज, ये कह के फातिमा का गरीब चला। ए अज़ादारों, में कैसे वो फिक्रे पढ़ूं ना आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। अज़ादारों, लो फातिमा का लाल मैदान करबला में आया। हुसैन ने खुतबा दिया, मुझे क्यों ज़िबा करना चाहते हो, मैंने हलाल मोहम्मद को हराम तो नहीं किया। आवाज आई, बुग़्ज़ल ले अबीक। हुसैन ने अब जो बला का जिहाद किया, कोई कहता तुम्हें कासिम का वास्ता रुक जाओ, अकबर का वास्ता रुक जाओ। गरीब रोता जाता था, जंग करता जाता था, कहता जाता था, जालिमों मेरे कासिम को पामाल कर डाला, अब मुझे रोकते हो। मेरे अब्बास को मार डाला, अब मुझे रोकते हो। अभी इतने में एक आवाज आई, या ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना। अरे यह आवाज का सुनना था। हुसैन ने तलवार रखी, भागी हुई फौजें सिमटी। एक ने दाएं बाजू पे वार, एक ने बाएं हाथ पे तलवार, सीने पे नेज़ा, पेशानी पे बर्छी, आंखों में तीर। अरे फातिमा का लाल घोड़े पर न समझ सका, बेअख्तियार ज़मीने करबला पे आया। हुसैन का जनाजा तीरों पे मुअल्लक़ था। शिमर आगे बढ़ा, अपना नजिस कदम पुश्ते हुसैन पे रखा। इधर के तीर उधर, उधर के तीर इधर। गजब हो गया आज़ादारों, गजब हो गया। शिमर के साथ 2 लईन और रहे थे, एक सनान था, एक खूली था। शिमर झुक के पूछता है, हुसैन जिंदा हो कि मर गए? अल्लाह अकबर। तुम्हारे मौला ने कोई जवाब न दिया, बल्कि मुश्क की गिरफ्त में खाके करबला थी, पेशानी ज़मीन करबला पे थी, लब हिल रहे थे। शिमर ने पूछा, आका ने कोई जवाब न दिया। सनान कहता, मैं पूछता हूँ। ये कह के तलवार निकाली और तुम्हारे आका की पुष्प पे एक ज़रबे कारी लगाई। हुसैन का जनाजा थर्रा गया। पूछता है, जिंदा हो कि मर गए? आका ने कोई जवाब न दिया। खोली कहता, मैं पूछता हूँ। खोली पूछता, जिंदा हो कि मर गए? आका ने कोई जवाब न दिया। शिमर कहता, तुम क्या समझते हो हुसैन मर गए? अरे असर का वक्त है, हुसैन सजदा अदा कर रहे हैं, नाना की शरीयत पहुंचा रहे हैं। हुसैन मरे नहीं हैं। अगर देखना चाहते हो कि जिंदा है कि मर गए तो अभी पता चल जाएगा। बस शिमर ने एक फिक्रा कहा, नौजवानों पर यही फिक्रा, इसी पे गरीब का ताबूत आएगा, कांधा दे देना, पीछे पीछे सुलझना होगा, अलम होगा, तबर्रुकात होगा। शिमर कहता, देखना चाहते हो कि हुसैन जिंदा है कि मर गए? ये कह के नौजवानों, अल्लाह तुम्हारी बहनों का पर्दा सलामत रखे। ये कह के शिमर ने कहा, ए फौजे आदा, क्या देखते हो? हुसैन मारे गए, अब जल्दी खेमों में जाओ, इनकी बहनों की चादर। ये सुनना था। हुसैन ने सजदे से सर उठा दिया, ए शिमर में जिंदा हूं, आ मुझे मार। आ तलवार चला, खोली ने पत्थर मारा, दंदान शहीद, खून का फव्वारा। शिमर का खंजर चला, फजा में आवाज, अला क़तल हुसैनो बिकरबला, अला ज़बह हुसैनो बिकरबला। सुलझना पीछे पीछे चला, ए सकीना बाबा मारा गया। आती रही सदा। 2 मिनट में काबू कर ले, 2 मिनट। ए नफ्से मुतमईन
ارے پیاسا ہے 3 روز کا تشنہ کام ہے ارے تیروں پہ سر بلند جہاں کا امام ہے ارے ہونٹوں پہ پپڑیاں ہیں زباں پر خدا خدا میدان میں وقت عصر یہ آتی رہی صدا اے نفس مطمئن میری جانب پلٹ آ ارے اس شان کی ملاک نے بھی دیکھی نہ بندگی ارے سجدے میں سر جھکا ہوا گئے تن پہ تھی چھری ارے اس طرح تو کسی نے نہ سجدہ